دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ شفاعت کسے کہتے ہیں اور قیامت میں کن لوگوں کو شفاعت حاصل ہوگی؟ کیا شفاعت قیامت میں ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ ان سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ طٰہٰ کی 104 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ ناظرین، یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ ہم قرآن کی تفسیر سے آشنا ہو سکیں اور اس میں غور و فکر کر سکیں اور تدبر کر سکیں۔ تو ناظرین، آئیے اپنے اس پروگرام کو ہم لوگ آگے بڑھاتے ہیں اور آج کے اس ایپیسوڈ کی پہلی 3 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا۔ اور یہ لوگ ان پہاڑوں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، بس آپ ان سے کہہ دیجئے میرا پروردگار انہیں جڑ سے اکھاڑ دے گا، پھر زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا جس میں تم کسی طرح کی کجی اور ٹیڑھا پن یا ہمواری نہ دیکھو گے۔ ناظرین، ان نورانی آیتوں کی تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے ان کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ نکات کلمہ نصفن کے معنی ہیں قلاقمہ کرنا، خط کرنا، قاعن صاف و شفاف، صفصفن یعنی اس صورت میں صاف ہونا کہ اس کے تمام اطراف ایک جیسے ہو جائیں۔ کلمہ عوجہ اور امتن کا معنی پستی و بلندی ہے۔ ان آیات کے اہم نکات کو جاننے کے بعد آئیے اب ان کے پیغام پر گفتگو کرتے ہیں۔ پیغام 1، لوگ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو پیغمبر کو ان کے سوالوں کے جواب دینا چاہیے۔ 2، طبیعت اور نیچر پر نظام کی حکمرانی دائم نہیں ہے۔ 3، پہاڑوں کا ختم کر دینا، قیامت کا برپا کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے مظہر ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ طٰہٰ کی 107 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کے اس ایپیسوڈ کی اگلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا۔ اس دن لوگ منادی پروردگار کے پیچھے دوڑیں گے جس میں کوئی کجی اور ٹیڑھا پن نہ ہوگا، اور خدائے رحمان کے سامنے آوازیں دب جائیں گی، تم سوائے آہستہ آواز کے کچھ نہ سنو گے۔ ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ پیغام 1، اگرچہ کچھ لوگ اس دنیا میں اللہ کی طرف بلانے والوں سے منہ پھیر لیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کی پیروی کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ 2، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کے ظہور و تجلی کا دن ہے، اور اس کی رحمانیت تمام لوگوں کے لیے امیدوں کا مرکز ہے۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا۔ اس دن کسی کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی سوائے اس کی جسے خدائے رحمان نے اجازت دے دی اور اس کی بات سے خدا راضی ہو۔ ناظرین، اس آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔
نکات۔ چونکہ شفاعت کا انکار قرآن مجید اور احادیث کے خلاف ہے اور گناہگار مومنین کے لیے مایوسی کا سبب بھی، اور دوسری طرف اگر شفاعت کی قبولیت بغیر کسی قید و شرط کے ہو تو یہ اللہ کی عدالت کے خلاف بھی ہے اور گناہگاروں کے گناہ پر جرأت کا سبب بھی ہے۔ لہٰذا اس بنیاد پر قرآن کریم نے شفاعت کے لیے کچھ شرائط مقرر کی ہیں۔ قرآن مجید کی شفاعت گناہگاروں کے لیے امید کی کرن اور اولیاء خدا سے رابطہ اور ان کی پیروی کا بہترین ذریعہ ہے۔ شفاعت خدا کی اجازت ہے اور شفاعت ان لوگوں کے شامل حال ہوگی جو اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں اور ان کے عقائد قرآن مجید کے مطابق ہیں، اور جو ان کے اعمال ہوں گے وہ بھی بارگاہ خداوندی میں قبول ہونے کے لائق ہوں، یعنی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی رسالت کی جو گواہی دی وہ خالصتاً تھی، اس میں زور زبردستی اور نفاق کو کوئی دخل نہیں تھا۔ ان حالات کے پیش نظر اگر ان لوگوں کے اعمال میں کمی ہوگی تو شفاعت کے ذریعے اس کمی کو پورا کیا جائے گا۔ لہذا اسی بنیاد پر قرآن مجید نے بتوں کی شفاعت کو بت پرستوں کے حق میں باطل قرار دیا ہے اور اس طرح اس شفاعت کا بھی انکار کیا ہے۔ جیسے عیسائیوں کا نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے پیروکاروں کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ان پر قربان ہو گئے ہیں، یا وہ لوگ جن کا نظریہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ان کے گناہگار پیروکاروں کے لیے شفاعت کا سبب ہوگی، یہ سب نظریے قرآن مجید کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام قیامت کے دن شفاعت کریں گے، وہ شافع روز جزا ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ ان کی عظیم الشان قربانی کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کی شہادت صرف اس لیے ہوئی کہ ان کے چاہنے والوں کی شفاعت ہو جائے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کے قول و فعل سے اللہ راضی ہوگا اور آل پیغمبر کی مودت و محبت میں زندگی بسر کی اور اسی پر ان کو موت آئی ہو۔ دوستو، اس آیت کریمہ کے اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ پیغام ایک، شفاعت ایک بلند مقام ہے اور اس کی اہلیت وہ لوگ رکھتے ہوں گے جو خدا کے خاص بندے ہیں۔ دو، شفاعت اور ارادہ خداوندی میں تصرف کا نام نہیں ہے یا اس کی حکمت و عدالت اور محاسبات الہی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ شفاعت کی بنیاد رضائے پروردگار ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ سے معلوم ہوا کہ شفاعت ایک الہی مقام ہے اور یہ اسے حاصل ہوگی۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ سے ہمیں معلوم ہوا کہ شفاعت ایک الہی مقام ہے اور یہ اسے حاصل ہوگی کہ جس کے قول و فعل سے خدا راضی ہو اور ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہو۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے پروگرامز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔